شیر کے شکار کرنے والے ہیں. ان کا یہ غلط فہمی ہے، ان کا یہ غلط فہمی ہے کہ آزاد کشمیر میں، مظفر آباد ان کا حکومت بننا والا ہے. انتظار کرے، پونچھ کا الیکشنز باقی ہے، بھار کا الیکشن باقی ہے، حویلی کا الیکشن باقی ہے، پلندری کا الیکشن باقی ہے. اب تو آدھا الیکشن رہتا ہے، 11 سیٹیں رہتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ان نون لیگ والوں کو لگ پتا جائے گا. یہ تو ان کا غلط فہمی ہے، ان کا غلط فہمی ہے کہ مظفر آباد میں ان کا حکومت بنانے جا رہی ہے. اصل میں اسلام آباد والا حکومت کی خطرہ میں ہے. گنتی تو شروع ہو چکی ہے. تو بڑے لوگ کہہ رہے ہیں، بڑے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کا حکومت کلیپس ہو چکا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، نہ ہی میں وزیر اعظم پاکستان پہ کی نیت پہ کوئی شک کرنا چاہتا ہوں. وزیر اعظم پاکستان ایک اچھا آدمی ہے، نیت اس کا صاف ہے، لیکن کرے کیا؟ ان کے ارد گرد کے لوگ، ان کی نیت تو صاف نہیں ہے. یہ جو الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے نہیں شروع کیا، یہ انہوں کے اپنے لوگوں نے شروع کی. نون لیگ کا لڑائی اب پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا لڑائی نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا اور نون لیگ کا لڑائی تو یہ الیکشن میں ہوگا. الیکشنز میں تو ہوتا رہتا ہے، لیکن اصل لڑائی کچھ اور ہے. اصل لڑائی وہ لڑائی نہیں جو چلتا رہتا ہے. میں کوئی اور لڑائی کا بات کر رہا ہوں، جو اس کی وجہ سے وزیر اعظم کا نیت تو اچھا، وزیر اعظم کا کوشش بھی اچھا، لیکن کسی وجہ سے نون لیگ کا ایک خاص حصہ وزیر اعظم کے ہر کوشش کو ناکام کرواتا ہے. نون لیگ کا ایک خاص حصہ وزیر اعظم کو اپوزیشن سے تو کیا، اپنا اتحادیوں سے بھی لڑوانا چاہتے ہیں. اب دھاندلی ویسے ہر الیکشن میں ہوتا ہے، وہ ہمارے ساتھ اتنا دھاندلی کرتے جو میں برداشت کر سکتے ہیں. یہ کیا بات ہوا کہ میں آپ کا اتحادی، میں اسلام آباد میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں اور مجھ سے جاوید پٹھانوی کا سیٹ چوری کرنے کے لیے میرے کارکن کو شہید کیا جائے، لطیف اکبر کا سیٹ چوری کرنے کے لیے میرے کارکن کو شہید کیا جائے، میرا MNA صلاح الدین جنیجو کو ہاتھ میں گولی لگے، آپ کے ٹریجری بینچز میں بیٹھا ہو اور میرے امیدوار کو، میرے منتخب قومی اسمبلی کو مظفر آباد میں گولی لگے، آزاد کشمیر کا صدر کو اس پہ حملہ ہو. یہ تو کوئی اتحاد نہیں، یہ تو لڑائی ہے. مقصد کیوں، مسئلہ کیا؟ وزیر اعظم سے کوئی شکایت نہیں. کوئی ایک فیکشن ہے جو وزیر اعظم کو اپنے اتحادیوں سے بھی لڑا رہے ہیں، وہ خود بھی وزیر اعظم سے لڑتے ہیں. اصل لڑائی نا، اصل لڑائی تو اسلام آباد اور لاہور کا ہو رہا ہے. اب یہ تو ان کا خاندان کا اپنا مسئلہ،
وہ لڑنا چاہتے ہیں لڑے. ہم نے اپنے عوام کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کل بھی کھڑی تھی, آج بھی ہم کھڑے ہیں, اور ہم اپنا منشور کے ساتھ, اپنا نظریہ کے ساتھ عوام کے پاس آتے ہیں. اور اس الیکشن میں اگر میں آپ کے پاس آیا ہوں, ایک نیا منشور ساتھ لے کر آیا ہوں, ایک ایسا منشور جو کشمیر کے عوام کے اعتراضات دور کرے, ان کا مسائل حل کرے, ان کا آواز پہنچائے. میں چاہتا ہوں کہ میں وادی کشمیر کو جنت بے نظیر میں تبدیل کروں, اور اگر وادی کشمیر کو جنت بے نظیر بنانا ہے تو یہ کافی نہیں ہے کہ ہمارے پہاڑ خوبصورت ہیں. اگر پہاڑ خوبصورت ہو اور عوام کے پاس حقوق نہ ہو, پہاڑ خوبصورت ہو عوام کے پاس اختیار نہ ہو, تو یہ ہمارا فائدہ میں نہیں ہے. اگر یہاں دریا چلے اور عوام کو اس سے جو بجلی نہ ملے, پانی نہ ملے, تو اس میں ہمارا فائدہ نہیں. اگر عوام کے پاس حق حاکمیت نہ ہو, حق ملکیت نہ ہو, حق روزگار نہ ہو, تو یہ جنت بے نظیر نہیں. میرا منشور ہے, میرا جدوجہد ہے, اور یہ جدوجہد جاری رہے گا کہ ہم نے کشمیر کو اب یہ حقوق دینے پڑیں گے. ہم کب تک کشمیر کے عوام کو انشاءاللہ پہ چلائیں گے؟ کب تک کشمیر کے عوام کو ایک وعدہ پہ چلائیں گے؟ کب تک اب کشمیر کے عوام سے کہیں گے کہ آپ کو آزادی ملے گی, آپ کا رائے شماری ہوگی تو آپ کو حقوق ملے گی؟ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ تیر پر موڑ لگائے, آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے, آپ کو آزادی بھی ملے گی اور آپ کو حقوق بھی ملیں گے, آپ کو اختیار بھی ملے گا اور آپ کو آواز بھی ہوگا, آپ کے وسائل کا مالکی بھی ہوگا اور فیصلہ بھی آپ کا ہوگا. یہ کب تک ہم کہیں, کب تک یہ امید رکھیں؟ کہتے ہیں کہ آپ محب وطن ہو. سب سے زیادہ محب وطن اگر کوئی ہے تو وہ میرے کشمیری بہن بھائی ہیں. سب سے زیادہ غیرت مند کوئی ہے تو میرے کشمیری بہن بھائی ہیں. قربانی بھی آپ سے مانگا جائے, وفاداری بھی آپ سے مانگا جائے, لیکن حقوق دینے کے لیے تیار نہیں, دینے کے لیے تیار نہیں, سننے کے لیے تیار نہیں. یہ کشمیر کے عوام کے ساتھ ناانصافی ہے, ظلم ہے, اور ہم یہ ظلم نہیں ہونے دیں. آپ کا آواز سننا پڑے گا, آپ کا فیصلہ ماننا پڑے گا. کہا جاتا ہے کہ سسٹم کلیپس, سسٹم اگر کلیپس ہے تو سب سے بڑا اس کا مثال آپ کے سامنے میرے آزاد کشمیر ہے. آزاد کشمیر میں آپ ان کے ووٹ پہ ڈاکہ ڈالا جاتا ہے, ووٹ گنا نہیں جاتا ہے. حکومت کوئی اور بنانا چاہتے ہیں, آپ کسی اور کا بنا دیتے ہو. جب تک آپ کا ووٹ کا احترام نہیں ہوگا, جب تک آپ کا ووٹ کا عزت نہیں ہوگا, تب تک آپ کے مسائل کے حل نہیں ہوں گے. یہ بڑا آسان ہے یہ کہنا کہ سسٹم کلیپس ہے, لیکن اگر آپ سمجھتے ہو کہ سسٹم کلیپس ہے تو اس کا کلیپس کا حل بھی بتانا پڑتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ حل تو جمہوریت ہے, حل تو آئین ہے, حل تو اس نعرہ میں ہے, اس نعرہ میں ہے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. عوام کو مانتے ہی نہیں, جمہوریت کو مانتے ہی نہیں. آئین جو کسی بھی ریاست کا ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے, آپ مجھے بتائیں پاکستان نے اپنے آئین کو, اپنی ریڑھ کی ہڈی کو کتنے دفعہ توڑا ہے؟ توڑ کے آپ کہتے ہو کہ نظام اٹھتا نہیں ہے, نظام ناکام ہو چکا ہے. نظام ناکام نہیں, ناکام کروایا گیا ہے.
جب تک پاکستان کے عوام پہ بھروسہ نہیں ہوگا، جب تک کشمیر کے عوام پہ بھروسہ نہیں ہوگا، جب تک پاکستان کے عوام کا حق حاکمیت کو آپ منظور نہیں کریں گے، جب تک کشمیر کے عوام کا حق حاکمیت کے منظور نہیں کریں گے، تو نہ آج کا سسٹم کل چل سکے گا، نہ کل کا سسٹم چل سکے گا۔ کہتے ہیں اصل مسئلہ یہی ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ ہم جو اصل بیماری ہے اس پہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہر کوئی سقراط بن جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ ان کے پاس یہ حل ہے، لیکن بیماری کیا ہے؟ اصل بیماری، بنیادی بیماری کیا ہے؟ کہ شروع دن سے لے کے آج تک کوئی اسلام آباد میں بیٹھا ہوا شخص یہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نعرہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، اور جب تک آپ مانیں گے نہیں کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، تب تک تیرا نظام ایسا ہی رہے گا۔